آپ حضرات جو دیکھنے والے ہیں ان کو آسانی ہو ایک ہی ویڈیو کلپ کے اندر ایسی چیزیں موجود ہوں ایک ہی ساتھ، تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو آج کی ویڈیو کے اندر ہم نے کچھ ان کی عجیب باتیں اور عجیب مسائل جمع کیے ہیں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو۔ سامعین و ناظرین، آپ نے یہ تو دیکھا ہے کہ غیر مقلدین بہت ہی آسانیاں کرتے رہتے ہیں، جس طرح 20 رکعت کی جگہ 8 رکعت پڑھتے ہیں، تو یہ ان کے نزدیک آسانی ہے۔ اس طرح کی اور ان کے نزدیک آسانیاں ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں سفر میں جاتے ہیں تو 3 4 اکٹھی نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں، یعنی اس طرح کی آسانیاں ہیں۔ لیکن یہاں میں آپ کے سامنے جو چیز لا رہا ہوں وہ انتہائی عجیب ہے، اس سے بھی بڑھ کر آسانی ہے۔ ابو یحییٰ نور پوری صاحب جو بتا رہے ہیں، ذرا اس کو سماعت فرمائیں۔ تو اپنے گھر میں آپ نماز جس طرح باجماعت فرض نماز ادا کرتے ہیں، اسی طرح آپ جمعہ بھی ادا کر سکتے ہیں اور عید بھی ادا کر سکتے ہیں۔ یہی بات ہمیں کافی غور و خوض کے بعد سمجھ آئی ہے۔ پہلے میرا یہ خیال تھا کہ جمعہ اور عید جو ہے یہ اجتماعی نمازیں ہیں، تو یہ مسجدوں میں ہی ہونی چاہیے یا کھلی جگہوں پہ عیدگاہ میں ہونی چاہیے عید کی نماز، گھر میں شاید اجتماعیت نہیں ہوتی۔ لیکن غور کرنے پر پھر یہی پتہ چلا ہے۔ تو سامعین، آپ نے سنا کہ ابو یحییٰ نور پوری صاحب جمعہ و عید یعنی جمعہ کی نماز اور عید کی نماز گھر پر پڑھنے کی آسانی دے رہے ہیں امت کو کہ یہ آپ گھر پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بڑے غور و خوض کے بعد ہم یہاں تک پہنچے کہ جمعہ و عید بھی گھر میں پڑھی جا سکتی ہے۔ اور ناظرین، آپ نے سنا ہے کہ غیر مقلدین وضو کے طریقے کے اندر ہمارے سے اختلاف یہ رکھتے ہیں کہ یہ گردن کا مسح تم نے کہاں سے لایا ہے۔ تو غیر مقلدین گردن کے مسح کے متعلق اعتراض کرتے ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے ایسی چیز لا رہا ہوں جس میں آپ سمجھ جائیں گے کہ غیر مقلدین وضو کے اندر کتنے اضافے کے قائل ہیں۔ ان کے عبداللہ ناصر رحمانی صاحب جو فرما رہے ہیں، اس کو ذرا سماعت فرمائیے۔ ان کا مسئلہ اور چیز ہے اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا عمل اور چیز۔ وہ جو ان کا عمل ہے وہ اصلاً شریعت سے ثابت ہے دھونا، یعنی ہاتھ کا دھونا، پاؤں کا دھونا وضو کے ارکان میں سے۔ اب دھونے کی مقدار اگر بڑھا لے تو یہ وہ چیز نہیں جو گردن کے مسح کے حوالے سے آپ نے کی ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ من اراد ان یطیل غرۃ فلیفعل، جو اپنی اس چمک کو اور لمبا کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ ان ہاتھوں کو دھونا کوہنیوں تک اگر آپ اوپر تک دھو لیں تاکہ قیامت کے دن میرے اعضاء اور چمکیں، وہ کر سکتا ہے ایسا۔ تو سامعین ناظرین، عبداللہ ناصر رحمانی صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ وضو کے دوران یعنی اگر اس کو جس اعضاء کو دھویا جا رہا ہے اس کو دھونے کو اگر بڑھا دیا جائے، یوں سمجھو اگر کوئی آدمی پاؤں دھو رہا ہے تو گھٹنے تک دھو لے، تو کہتا ہے کہ یہ یعنی اس کی نورانیت کو بڑھانا ہے، اس کی چمک کو بڑھانا ہے، ایسا کر سکتا ہے وہ کہتا ہے۔ لیکن سر کا مسح کرتے ہوئے گردن تک نہیں جا سکتا، یہ بھی اپنی طرف سے استدلال ہے، عجیب استدلال۔ لیکن پاؤں کو دھوتے دھوتے گھٹنے تک پہنچ جاؤ۔ دیکھیں سامعین، کس طرح کے عجیب مسائل ہیں ان لوگوں کے، آپ سنتے رہیے اور تعجب کرتے رہیے اور سوچتے رہیے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو اہل الحدیث ہیں، قرآن و حدیث والے ہیں اور چلتے صرف قرآن و حدیث پر ہیں۔ تو سامعین و ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ حضرات یعنی غیر مقلدین اپنے سوا کسی اور کو تسلیم تو کرتے نہیں ہیں، چاہے کتنے ہی مضبوط دلائل ہوں، اپنے علاوہ کسی اور کو تسلیم کرنے کی یعنی ان کے اندر سوچ ہی نہیں ہے، تو اوروں کو تو ماننا ہے ہی نہیں۔ اب اوروں کے پاس جو دلائل ہیں، یعنی قرآن سے بھی دلائل دے رہے ہیں، احادیث مبارکہ سے بھی دلائل دے رہے ہیں، آثار صحابہ سے بھی دلائل دے رہے ہیں، تو ان کو کیا کرنا ہے، ذرا سنیے یہ سبتین شاہ نقوی کیا کرتے ہیں۔ بریلویت، دیوبندیت، حنفیت، شافیت، مالکیت، حنبلیت، جتنے بھی فرقے موجود ہیں اس کائنات کے اندر، انہاں کو دلائل موجود نے، لیکن انہاں دے دلائل اللہ نے آسمان تو نازل نہیں فرمائے، اہل حدیث دے جناب دلائل رکھ دے، لیکن دلائل گھر بیٹھ کے حجری اندر بیٹھ کے خود دلائل بنانا نہیں، بلکہ ساڑھے دلائل اللہ نے آسمان تو قرآن سے نازل فرمائے۔ تو سامعین ناظرین، آپ نے سنا کہ سبتین شاہ نقوی کہتے ہیں کہ اوروں کے دلائل تو ہیں، آپ سن لیں، کہتے ہیں کہ دلائل تو ہیں ان کے پاس، لیکن اللہ نے یہ آسمان سے نہیں نازل کیے، اللہ نے نازل نہیں کیے۔ اچھا، جو وہ قرآن پڑھتے ہیں، کیا وہ قرآن اللہ نے آسمان سے نازل نہیں کیا؟ احادیث مبارکہ کی جو وحی ہے وہ کیا آسمان سے نہیں اتری، جو علماء دیوبند پیش کرتے ہیں؟
اب اس سے آپ اس کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ یہ ہٹ درمی ہے، ضد ہے، اس کو یہی کہا جا سکتا ہے کہ دلائل کو مانتے ہیں کہ دلائل ہیں، لیکن ہم جو کہتا پیش کرتے ہیں وہ اللہ نے آسمان سے نازل کیے، یہ آسمان سے نازل نہیں کیے ہوئے، تو ہے نا عجیب بات۔ تو سامعین و ناظرین، آپ جانتے ہیں غیر مقلدین تعداد میں تھوڑے ہیں، کیونکہ بعد میں بنے ہیں، جو بھی گروہ یا فرقے بعد میں بنے وہ تھوڑے ہیں۔ اب مسلمانوں سے نکل کر یعنی اسلام سے خارج جو ہوئے قادیانی کہلاتے اپنے آپ کو مسلمان ہیں، لیکن تعداد میں تھوڑے ہیں، کیونکہ بعد میں انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا۔ انجینئر علی مرزا کے پیروکار تھوڑے ہیں، کیونکہ یہ بعد میں بنے ہیں۔ جماعت المسلمین تھوڑی ہے، بعد میں بنی ہیں۔ منکرین حدیث تھوڑے ہیں، بعد میں بنے ہیں۔ یہ غیر مقلدین بھی تھوڑے ہیں، کیونکہ بعد میں بنے ہیں۔ بعد میں اب انہوں نے کیا کرنا ہے؟ جماعت تو اپنی بڑھانی ہے نا، پھر کبھی سر پر قرآن رکھ لیتے ہیں، قسمیں اٹھاتے ہیں، اور پھر ترغیب دیتے ہیں اپنوں کو کہ ہمیں اہل حدیث ہی تو کرنا ہے۔ کرنا جو اہل حدیث ہے تو چھپان دی لوڑ کیڑی ہے؟ اہل حدیث ہی کرنا ہے نا، اہل حدیث۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جو مدرسے سے فارغ ہو، میں کہتا ہوں بس اس شخص کو ممبر پلائیے جو آل الحدیث کے عقیدے کی پوری معرفت رکھتا ہو، بس عقیدہ تو جانتا ہو، 1 سال پڑھے ہوئے کافی، 6 مہینے پڑھے ہوئے تاں بھی کافی ہے، کسی مدرسے دے نیڑوں بھی نہ گزرے ہوئے تاں بھی کافی۔ اور پھر کوئی پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو، تو یہ ان کا طریقہ کار ہے ان کو بڑھانے کا۔ پھر انہوں نے جو اپنے خطیب بنا رکھے ہیں، جن کو علماء کہا جاتا ہے، وہ کس طرح کے ہیں ذرا یہ بھی سن لیں۔ کتے یاد ہے شیر پنجاب مولا منظور صاحب اللہ انہوں نے حفاظت فرمائے، انہوں کو کسے پوچھا تسی کیڑے مدرسے فارغ التحصیل ہو؟ انہوں نے فرمایا میں ضلع ٹاپ گیا، تسی تحصیلہ پوچھ دے پھر تو میں ضلع کراس کر گیا، تسی ہجے تحصیلہ پوچھ دے ہو، یعنی اسی اینج دے فارغ التحصیل ہو، تسی سارے تحصیلہ پوچھ دے ہو، اسی ضلع کراس کر گیا۔ یہ ہماری کیفیت ہے۔ تمہاری مساجد کے خطباء علماء اللہ کی رحمت ذمہ دار مستند عالم ہے، ان کے احترام کیجیے۔ اب سامعین و ناظرین، آپ نے سنا کہ ان کے معروف و مشہور خطیب بھی کوئی عالم نہیں ہے، وہ خود اعتراف کر رہے ہیں، یعنی سبطین شاہ نقوی اور وہ شیر پنجاب منظور یہ خود مان رہے ہیں کہ ہم تو جناب مستند عالم نہیں ہیں، اور عالم بھی نہیں ہیں اور محقق بنے بیٹھے ہیں، مجتہد بنے بیٹھے ہیں۔ یہ کتنی عجیب بات ہے۔ اور پھر اپنی جماعت کو، اپنے فرقے کو بڑھانے کے لیے ایک اور طریقہ اختیار کرتے ہیں، تو اس کو بھی سماعت فرمائیں کہ وہ طریقہ کیا ہے، وہ اس سے بھی بڑھ کر طریقہ ہے، وہ کیا ہے۔ میں دوسرے جمعے چ گل کہی سی، میں آخیا اللہ میں بیان کر چھڑیا ہے، جیڑے رفع الیدین کرن میرے جمعہ سن کے انہاں نو قیامت نو عذاب ہوئے، انہاں دا عذاب میرے کھاتے چے۔ تو سامعین و ناظرین، آپ نے دیکھا کہ یہاں انتہا کر دی انہوں نے کہ آخرت میں یعنی جو عذاب اوروں کو ہوگا وہ کہتے ہیں ہم خود لے رہے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ آ جائیں، ہمارے طریقے کو اختیار کیا جائے، ہمارے مسلک کو اختیار کیا جائے، تمہارے گناہ بھی ہمارے اوپر ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، وہاں کا تو کوئی بوجھ کوئی اور کسی کا نہیں اٹھا سکتا، یعنی ماں باپ بھی ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے نا، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، لیکن یہ حضرات اٹھا لینے کے لیے تیار ہیں کہ قیامت میں تمہارا عذاب بھی ہم لے لیں گے، بس مسئلہ یہ ہے کہ تم ہمارے طریقے کو اختیار کرو۔ اب یہ تھوڑے ہیں، ان کی تعداد تھوڑی ہے، اور ان کی قلت ان کو کتنا چبھتی ہے، پھر وہ دلائل دیتے ہیں، بیانات کرتے ہیں کہ نہیں مومنین تھوڑے ہوا کرتے ہیں اور اہل ایمان تھوڑے ہوا کرتے ہیں۔ اس طرح کے دلائل دیتے 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 ڈاکٹر عبدالحفیظ سمون کہاں پہنچے ہیں، اور دلائل کیا دے رہے ہیں کہ قلت ہی حق پر ہوتی ہے۔ اس طرح کے دلائل دے دے کر یہاں پہنچے ہیں کہ انبیاء کی گستاخی کر ڈالی۔ آپ بھی سن لیجیے۔ سورہ شعراء کھولو، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہود علیہ السلام ذکر کہو، اللہ تعالیٰ صالح علیہ السلام ذکر کہو، اللہ تعالیٰ شعیب علیہ السلام ذکر کہو، اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام ذکر کہو، اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام ذکر کہو۔ اے عجیب ذات آئے انہوں سبنی پیغمبر جو اللہ ذکر کندو اچے، ذکر ختم تھیے تو چھا تو فرمائے وما کان اکثرهم مومنین، انہوں ما کنا مومن کونو، انہوں ما کنا مومن کونو، پیغمبر جو ذکر تھیے پیو اے پچھاڑی میں آیت اچے دی، انہوں ما کنا جے کسے مومن کونو۔ تو سامعین آپ نے سنا کہ عبدالحفیظ سمون صاحب یہاں تک کہہ جاتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کے متعلق کہ کہتے ہیں کہ قرآن میں انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ آیا اور بعد میں آیت آتی ہے وما کان اکثرهم مومنین، کہ ان میں اکثر
مومن نہیں تھے، ایمان والے نہیں تھے، نعوذ باللہ۔ اندازہ لگائیں اتنے بے ہوش ہیں اپنے اس نام نہاد فرقے کی بڑھانے کی فکر میں کہ انبیاء علیہ السلام تک کی گستاخی کر ڈالی، کوئی ہوش نہیں۔ تو اللہ جل جلالہ اس امت کی حفاظت فرمائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، مجتہدین کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور علماء کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔